علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے فیضان شیخ ہیں قصور سے۔ وہ کہتے ہیں کل وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی بڑھنے پہ حفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا، اس سے قبل ندیم بابر سے عہدہ واپس لیا گیا کہ پیٹرولیم سیکٹر میں اربوں کی کرپشن ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو 2.5 سال بعد ہی کیوں یاد آیا کہ پاکستانی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے فیضان شیخ صاحب نے، پاکستانی عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، کیا حماد اظہر مہنگائی کم کر پائیں گے؟ کیا کابینہ میں مزید تبدیلیاں ہوں گی؟ فیضان شیخ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام مہنگائی میں پس نہیں رہی، پاکستانی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عام آدمی یہ کرتی ہے، عام آدمی یہ کہتی ہے، عام آدمی یوں پستی ہے، نہیں۔ تو جب اس کی جمع ہوتی ہے تو اس کو ہم کیوں، یہ بہت ساری جہالت ہمارے چینلز پہ چل رہی ہے، ہمارے 99% پولیٹیشین بھی یہی بات کرتے ہیں، یہ عوام کو مذکر سے مؤنث کر دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود ہی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ مطلب اتنا ہی بندہ سوچ لے کہ اگر کبھی کسی آدمی سے آپ یہ نہیں سنو گے کہ عام آدمی یہ کہتی ہے، عام آدمی آ رہی ہے، عام آدمی جا رہی ہے، وہ تو آ رہا ہے، جا رہا ہے، جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو مؤنث ہو جاتے ہیں۔ پلیز آئندہ احتیاط کریں، عوام کا اور تو کچھ آپ نے تبدیل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کم از کم ان کا جینڈر تو تبدیل نہ کریں، مذکر سے اس کو مؤنث نہ بنائیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے فیضان صاحب کہ تبدیلی سرکار نے تو صرف تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تبدیلیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور آپ اتنے ناشکرے ہیں، میں شامل ہوں آپ کہ تعریف کی بجائے تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کیا حماد اظہر مہنگائی کم کر پائیں گے اور کیا کابینہ میں مزید تبدیلیاں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے آپ کے سامنے ہے۔ باقی ایک بات یاد رکھیں آپ، حماد اظہر میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، کیونکہ میاں اظہر جو ہیں ان کے والد وہ میرے بہت قریبی دوست ہیں۔ مہنگائی کم ہو نہیں سکتی، یہ ایک بات سمجھ لیں۔ مہنگائی کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہے جینون مہنگائی، وہ تو کسی کا باپ نہیں ختم کر سکتا۔ آپ اگر ان پٹس کی کاسٹ بڑھا دیں گے، پیٹرول بھی بڑھ جائے گا، بجلی بھی بڑھ جائے گی، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، او بھائی کون کم کرے گا؟ اگر 10 روپے کی چیز لے کے کوئی 9 میں کیسے بیچے گا؟ سو 2 قسمیں میں عرض کر رہا ہوں مہنگائی کی ہوتی ہیں، ایک اصلی جینون مہنگائی، ایک ہوتی ہے مصنوعی مہنگائی۔ اصلی مہنگائی تو روکی جا نہیں سکتی، چونکہ اس کا تعلق اقتصادیات کے ایک بنیادی اصول کے ساتھ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ مجھے یہ بال پوائنٹ اگر 10 روپے میں ملا ہے تو مجھ سے نہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں اس کو 9.5 میں۔ ہاں، حکومت کی ناکامی، بدترین ناکامی یہ ہے کہ جو مصنوعی مہنگائی ہے، جو انتظامی اقدامات سے ختم کی جا سکتی ہے، کنٹرول کی جا سکتی ہے، یہ منیمائز کی جا سکتی ہے، یہ وہ بھی روک نہیں پا رہے۔ سو فیضان صاحب، اس بات کو پلیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو مہنگائی ہے، جینون مہنگائی ہے، وہ تو نہیں رک سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ موٹی سی بات آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ 10 کا مجھے ملے گا تو میں 9.5 کا تو نہیں بیچ سکتا نا اس کو۔ جو مصنوعی، اور وہ اچھی خاصی ہے، جس میں ہم لوگوں کا گندا، غلیظ، قابل نفرت اجتماعی کردار سر فہرست ہے، ہم وہ بے رحم، میں نے کالم میں لکھا تھا کہ عوام کو عوام سے بچانے کی ضرورت ہے، اشرافیہ کو تو گولی ماریں، وہ تو بہت بات کی بات ہے، عوام کو عوام سے بچایا جائے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک جیسے مہینے میں باتیں کرتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، سحریاں کھاتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں، رمضان المبارک کہتے ہیں، مقدس مہینہ کہتے ہیں، لیکن حرکت کیا؟ ہم
اس مہینے کو کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں. کمائی تو ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے لیکن وہ جہنم کی کمائی ہے. اچھا، اگر اخلاقی طور پہ ہم اتنے برباد ہو چکے ہیں، اتنے پسپا ہو چکے ہیں، اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ ہم نے باز نہیں آنا، تو پھر یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ بندوبست کرے اس طرح کے ذخیرہ اندوزوں کا، بلیک میلرز کا، اور بزور بازو جسے کہتے ہیں نا جبر کے ساتھ اس پہ کنٹرول کرے. سو میرا خیال ہے کہ چند ایک دیگر میئرز کے علاوہ وہ بالکل ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. آپ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا، اور حماد اظہر بہت قابل نوجوان ہے، بہت محنتی ہے، بہت آنیسٹ ہے، بہت فوکسڈ ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل بات پھر وہی ہے، یہ انتظامیہ اگر آپ کی مضبوط ہیں، آپ کی وہ تگڑی ہے، ایفیکٹو ہے، تو اس کے نتائج آپ کو ملیں گے. اور دوسری بات یہ، اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. جمعہ کتنے دن رہ گئے، رمضان المبارک سر پہ ہے، آتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے کامیاب ہوئے اور کتنی ناکامی. ان کا تو کیا عوام کا مقدر ہوگی. تھینک یو ویری مچ. عید صاحب کا بادامی باغ لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ عید سے پہلے پنجاب کی عوام کو عیدی دیں گے نیا وزیر اعلیٰ لا کے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اپوزیشن وفاق میں ناکام ہو چکی ہے، پنجاب میں اپنا زور چلائے گی، عثمان بزدار کی حکومت گر سکتی ہے. دیکھیں بھائی، تھوڑا مطلب میکرو لیول پہ سوچا کریں. عثمان بزدار کی کیا حکومت ہے؟ پہلے دیانتداری سے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومتیں بیسیکلی جانے کے لیے ہی آیا کرتی ہیں. سدا بادشاہی صرف بادشاہوں کے بادشاہ کی ہے، ورنہ مٹی کے پتلوں کی کیا اوقات ہے. سکندر سے لے کے امیر تیمور، سلمان علی شان، اکبر اعظم، اب پتہ نہیں کون کون، وہ نہ رہے. چنگیز خان نہیں، اس کی قبر کا بھی نہیں پتہ. میرا خیال ہے سکندر کی قبر کا بھی نہیں پتہ. تو یہ بیچارے کس باغ کی مولیاں اور کدو ہیں. اس لیے اس کو چھوڑے. اصل سوال جس پہ آصف رشید صاحب، آپ کو، مجھ کو، ویورز کو، اس ملک کے عوام کو غور کرنا چاہیے، پنجاب کے عوام کو غور کرنا چاہیے کہ مسئلہ جانے والے کا نہیں، آنے والے کا ہے. اگر آنے والا اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا اور عوام کو کوئی سکھ، سکون، آرام، تحفظ نہ دے سکا، تو تبدیلی آ بھی جائے گی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بد سے بدتر کا سفر تو ہم 73 سال سے، 72 سال سے، 70 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور بد نصیبی دیکھیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، بالکل چھوٹی ایج تھی جب ایوب خان مرحوم کے خلاف کیمپین چلی، اس وقت وہ مسئلہ چینی کی قیمت میں کوئی اضافہ ہوا تھا، میں ریکال کروں تو. اس کے بعد تب سے لے کے آج تک روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، سبزی مہنگی، دال مہنگی، کرایہ ہے تو بچے کی فیس نہیں ہے، بچے کی فیس ہے تو ماں کے علاج کا پیسہ نہیں ہے. میں نے لوگوں کو کوئلوں پہ ماتم کرتے ہی دیکھا ہے. سو وہ جو کسی نے لکھا تھا نا، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا، اور ہمارے دوست ہیں افتخار عارف، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. مکان تو کرائے کا ہوتا ہے، گھر اپنا ہوتا ہے. یہ ملک، اور جب میں ملک کی بات کرتا ہوں تو اس کے نظام کی بات کر رہا ہوتا ہوں. یہ ملک ابھی تک اپنے عوام کے لیے مکان ہے، گھر نہیں بنا. سو کوشش یہ ہونی چاہیے، سوال ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے، نظر اس بات پہ ہونی چاہیے، فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کر لیا. آبے آبے تو تیرا بٹھو، تیرا نام رہے گا تو چاند رہے گا، تو فلاں کے نعرے بجن گے اور فلانا ٹمکانا، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب ذرا نا
تھوڑا آنکھیں کھول کے ہوش و حواس کے ساتھ، بغیر ضمیر بیچے، بغیر عاشقی معشوقی کے یہ لیڈرز آتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ چاکر ہوتے ہیں بیسکلی. یہ قائدین وائدین کا زمانے لد گئے. اب بیسکلی یہ آتے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے. اگر ڈیلیور کرتے ہیں تو سبحان اللہ بہت اچھا ہے، ادروائز جوتے مار کے فارغ کرو، تم دوسرا موقع نہ دو کسی کو. لیکن جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک یہ نہیں بدلیں گے، اور جب تک ہم دونوں نہیں بدلیں گے تب تک اس ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے. تھینک یو. یہ ہے جی سوال شفقت انیس صاحب ہیں گجرات سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں علی امین گنڈا پور اپنے 9 سالہ بچے سے پراڈو گاڑی چلوا رہے ہیں. وہ ویڈیو وائرل ہوئی، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس پہ علی امین گنڈا پور نے معذرت کرنے کی بجائے کہہ دیا کہ ٹریفک قوانین سڑک، ہائی وے یا موٹر وے پہ لاگو ہوتے ہیں. جس زمین پہ گاڑی چل رہی ہے وہ میری ملکیت ہے، جو گاڑی چل رہی ہے اس کا مالک بھی میں اور بیٹا بھی میرا ہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایک وفاقی وزیر کو ایسی بات کہنی چاہیے تھی؟ شفقت انیس صاحب، ٹیکنیکلی سپیکنگ تو بالکل نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ میں نے ٹی وی پہ کسی کو کہتے سنا کہ اس میں تکبر بھی ہے، فلاں بھی، اللہ معاف کرے. تکبر کس بات کا؟ قانون اور قاعدے کے مطابق تو بغیر لائسنس ڈرائیونگ جرم ہے، اور اس کے لیے 18 سال کی عمر کا بچہ ہونا لازمی ہے. تو علی امین گنڈا پور کا جو بچہ چلا رہا تھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گول مٹول سا بچہ ہے جو بمشکل دیکھ پا رہا ہے گاڑی. وہ گاڑی مجھے نہیں پتہ چلا وہ پراڈو ہے یا وی اے ٹائپ وہ گاڑی ہے، وہ مجھے نہیں پتہ. بہت ہی کیوٹ، بہت ہی پیارا بچہ ماشاءاللہ، اللہ اسے سلامت رکھے. تو علی امین گنڈا پور کو چاہیے کہ اس بچے کی تربیت بھی اتنی ہی پیاری کریں جتنا وہ بچہ پیارا ہے. اس کو ایک ذمہ دار، عالی شان، قابل فخر شہری بنائے. اچھا، اب اس کا ایک اور اسپیکٹ ہے، میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں. میرا بیٹا ماشاءاللہ حاتم وہ 19ویں سال میں، اس کو میں نے بڑی قیمتی گاڑی گفٹ کی 18ویں سالگرہ پہ. جب وہ 18 سال کا ہوا، چلانے کی اجازت نہیں. اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے، ان کو ریکویسٹ کی، اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنا. لائسنس بن جانے کے بعد بھی ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرائیو آؤٹ سائڈ دا کالونی. ہم گیٹڈ کمیونٹی ہے جہاں ہم رہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو علی امین گنڈا پور نے کہا، وہ اس کا ایک دوسرا رخ ہے. آپ بچے کو سکھاتے ہیں. میں نے حاتم کو چھوٹی عمر میں گاڑی چلانا سکھا دی تھی، اتنی چھوٹی نہیں جتنی اس گبلو کی ہے. یہ جو گنڈا پور صاحب کا جو بچہ ہے، یہ تو 9 سال کا آپ نے لکھا ہے، تو 9 سال نہیں، حاتم واز میرا خیال ہے 13-14. تو ہمارا جو بیلی پور والا گھر ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، گیٹڈ ہے. اپنی سڑکیں، ارد گرد سارے گھر بھی تقریباً اپنے ہی ہیں، دوستوں کے ہیں. احباب کے ہیں. بیلی پور نام بھی میں نے اس بستی کا اسی لیے رکھا تھا کہ وہاں میرے دوست تھے جنہوں نے میری کال پہ لبیک کہا. تو کچھ کے گھر بن گئے ہیں، کچھ کے ابھی درمیان میں ہیں. مثلا محمد علی دورانی صاحب کا جو مسلم لیگ کے ہیں، ان کا گھر جو پورا سٹرکچر کھڑا ہے ابھی تک اس کی فنشنگ نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ. تو سڑکیں ویران، ایگزیکٹلی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا. تو سکھایا میں نے. چونکہ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، اور باپ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں، سکھا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کی عمر وہ اس لیول کی نہیں ہوتی.
اچھا اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا. جب آپ 13-14 سال کے بچے کو آہستہ آہستہ چلانا سکھاتے ہو تو اف یو کین انشور, جیسا کہ انہوں نے کہا, مجھے اس میں ایروگینس نہیں نظر آئی کہ زمین بھی میری گاڑی بھی میری, یا تو ہے نا کہ سڑک پہ چلا رہا ہو عام, زمین بھی میری گاڑی بھی میری بیٹا بھی میرا, تو کیا پرابلم ہے اس میں. تو یہ کام اگر غلط کیا ہے تو پھر میں نے بھی کیا ہے. میں نے بیلی پور میں 14-15 سال کی عمر سے میں نے حاتم کو گاڑی چلانا سکھانی شروع کی, کیونکہ میں نے بتایا ہے نا وہ جس طرح کی میں نے دیکھی ہے ویڈیو, اس میں سڑک ہے لک و دک ارد گرد ویرانہ سا ہے, وہاں تو کوئی ٹریفک نہیں ہے. تو کوئی بھی بچہ جب گاڑی چلانا سیکھتا ہے, چاہے وہ ٹریننگ سکول میں جائے, تو اس وقت تک تو وہ کوالیفائی نہیں کر رہا ہوتا نا, نہ اس کی ابھی وہ عمر ہوتی ہے یا اس کے وہ قریب ہوگا. ابھی 17 سال کی عمر میں باپ نے بھیج دیا, 17.5 سال کی عمر نہ اس کے بعد لائسنس, تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا وہ ایک وہ لرننگ ٹائپ وہی لائسنس ہوتا ہے, وہ ہو, اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کوئی ایج بیج چاہیے. تو اتنی کہ میرا خیال ہے ہمارے جیسے معاشرے میں بہت زیادہ لمبے چوڑی آئیڈیلزم کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آدمی بالکل اپنی ذاتی زمین پہ, جس کے نہ دائیں ہیں کچھ نہ بائیں ہیں کچھ, نہ کچھ سامنے سے ٹریفک آ رہی ہے نہ پیچھے سے آ رہی ہے, وہ اپنے بچے کو, تو بہتر ہوتا اگر یہ نہ ہوتا. اور اس بیبی کو, اتنے پیارے بچے کو تھوڑا اور بڑا اللہ اسے سلامت رکھے, اس کو صحت اور زندگی دے. یہی کام اگر 12-14 سال میں, لیکن باپوں کو شوق ہوتا ہے بیٹے کے. اکبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ, اکبر نے کسی سے پوچھا تھا کہ بندے کی زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ کیا ہوتا ہے, تو اس نے کہا کہ جب بیٹا اس کو اس کے گلے ملے اور اس کا سر اس کی چھاتی سے ٹکرائے. تو ہوتے ہیں باپوں کو شوق, اور احتیاط کرتے تو بہت بہتر تھا. لیکن اگر ذاتی زمین ہے, نہ بندہ نہ پرندہ, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, نہ کوئی ٹریفک, تو اگر ہو گیا ہے تو اتنا میرا خیال ہے برا نہیں منانا چاہیے. اصولاً وہی ہے کہ 18 سال کا بچہ ہو, لائسنس اس کے پاس ہو, لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے کچھ سیکھے گا تو اس لائسنس کا اس کو فائدہ ہوگا یا وہ کوالیفائی کرے گا. بہرحال تھینک یو ویری مچ. بھائی صاحب ہیں اسلام آباد سے, وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دیا, نون لیگ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا وغیرہ وغیرہ. اب ان کے مقدروں میں پچھلے کچھ عرصے سے ماتم رونا پیٹنا لکھا ہے, تو آپ نے پتہ نہیں کس کس کی پیٹھ میں چھرے گھونپے ہیں. آپ تو ضیاء الحق, حسن اقبال صاحب کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ان کی والدہ محترمہ اللہ غری کرے رحمت کرے, وہ تو ضیاء الحق کا تابوت نہیں چھوڑ رہی تھیں. تو اس کے بعد یہ اپنے محسن کا, ضیاء الحق کا کی قبر کا رستہ بھی بھول چکے ہیں. تو انہوں نے کس کس کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا. ہماری وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, ہماری سیاست کے بھی سینے میں دل نہیں ہوتا, لیکن اس کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی, اس کے اندر ضمیر بھی نہیں ہوتا, اس کی کھوپڑی میں بھیجا اور مغز بھی نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی بات کر دی. تو یہ چلتا ہے ہمارے ہاں, تو یہ روٹین ہے بھائی. کسی آئیڈیل معاشرے کی بات کرو تو کوئی بات بنتی ہے. اچھا, عامر چغتائی صاحب کہتے ہیں کیا یہ دونوں جماعتیں اتنی بے وقوف ہیں جو ہر دفعہ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کر لیتی ہیں اور بعد میں ناکامی پہ اپنا سینہ پیٹتی رہتی ہیں. تو عامر چغتائی صاحب, آپ کے سوال کا ایک لائن میں جواب ہے, سپ نو سپ لڑے تے وس کنو چڑھے. یہ پنجابی کا ہمارا ایک اخان ہے, محاورہ ہے. اردو میں سے کہتے ہیں کہ سانپ کو سانپ ڈس لے تو زہر کس کو چڑھے گا. انہوں نے بھی کام نہیں کی ہوئی, یہ اسی طرح بس یہ گندگی کا ڈھیر ہے جس کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. دیٹ از آل. تھینک یو.